الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا گزارش ہے پہلی صف والوں سے کہ 12:20 کے بعد اپنی تلاوت نماز نوافل کم از کم پہلی صف کے اندر کوئی بھی نہ ہو۔ آپ کے سامنے پارہ نمبر 5 سورہ نساء اور اس کی آیت نمبر 65 تلاوت کی ہے، اور ایک حدیث جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا وہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ جو آیت ہے اور یہ حدیث اس کا تعلق اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہونے والے ایک اہم مسئلے سے ہے، جو تو کافی عرصے سے چل رہا اور اس پر ہم وقتاً فوقتاً بات بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو اس آیت کے جو مفہوم اور خلاصہ ہے جس کو مفسرین نے ذکر کیا کہ اس آیت کے اندر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند مقام کو بھی بیان کیا گیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور اس کے ساتھ اطاعت کو بیان کیا۔ اور چونکہ جس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ موقع ایک فیصلے کا موقع ہے، جس کو احادیث کی کتاب کے اندر بیان کیا گیا بطور شان نزول کے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد ہیں، ان کا تنازع آ گیا ایک انصاری صحابی کے ساتھ۔ تنازع کیا تھا؟ کھیت کو پانی لگانے کے اوپر۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھیت راستے میں اور انصاری کا جو کھیت تھا وہ بعد میں آتا تھا، تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اپنے کھیت کو پانی لگاتے، پھر
انصاری کے باغ اور کھیت کو پانی جاتا، تو اس پر انصاری نے یہ کہا کہ پہلے میرے کھیت کو پانی لگنا چاہیے، پھر حضرت زبیر کو۔ بہرحال مختصراً یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس معاملہ گیا۔ اب چونکہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھیت پہلے آتا ہے تو حق بھی ان کا پہلے بنتا ہے، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاقاً حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم تھوڑا بہت پانی لگا لیا کرو اور اس کے بعد اپنے بھائی کے لیے پانی چھوڑ دیا کرو۔ اب فیصلہ چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بطور اخلاق کے کیا تھا، اور اگر دیکھا جائے تو پہلا حق حضرت زبیر کا بنتا ہے، لیکن ان انصاری کو ناگوار گزرا اور انہوں نے ان کی زبان سے یہ کلمات نکل گئے کہ یہ تو چونکہ آپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں اس لیے آپ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت ناگوار گزرا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم پہلے اپنے کھیت کو پانی دو گے اور اتنا پانی دو گے کہ جب تک تمہاری کھیت کی دیواروں تک پانی نہیں پہنچ جاتا تب تک تم پانی دو گے، اس کے بعد پانی جو ہے نا انصاری کے لیے چھوڑو گے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیات ہمارے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فلا وربک، تیرے رب کی قسم۔ اللہ جل شانہ قسم اٹھا رہے، اور قسم بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کہ تیرے رب کی قسم۔ حالانکہ اللہ تو رب العالمین ہے، وہ تو سارے عالم کا رب ہے، لیکن یہاں حضور کی عظمت کو بتانے کے لیے، حضور کے بلند مقام کو بتانے کے لیے، حضور کی شان کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے قسم کا انداز بدل دیا، فرمایا فلا وربک، اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ یعنی اس موقع پر گویا کہ میں اور کسی کا نہیں ہوں، تیرا ہی ہوں، تیرے رب کی قسم۔ لا یؤمنون، فرمایا یہ اس وقت تک ایمان والے بھی نہیں ہو سکتے، کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ جب تک یہ اپنے فیصلے، اپنے تنازعات آپ کے پاس لے کر نہیں آتے، ثم لا یجدوا فی انفسہم، اور جب آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں تو آپ کے فیصلے کو یہ تسلیم کریں، فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، جو آپ فیصلہ فرما دیں اس فیصلے کو دل سے تسلیم کریں اور دل کے اندر ذرہ سی بھی تنگی محسوس نہ کریں۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا یہ آیت اس بات کے اوپر دلیل ہے جس کو حضور کا فیصلہ تسلیم نہیں ہے اور جس کو حضور کا فیصلہ جو ہے نا جی نہیں ماننا ہے، وہ سرے سے اسلام کے اندر بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بندہ جو ہے کفر کے اندر ہے۔ اور یہ ایک آیت نہیں، اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کئی آیتیں اس طرح کی نازل کی ہیں۔ حضور کے فیصلے کو اللہ نے اپنا فیصلہ قرار دیا ہے، اس سے پتہ چلا حضور کی اطاعت فرض ہے۔ اب میں نے جو کہا کہ ہمارے معاشرے کے اندر اب دیکھو یہاں پر ہر دوسرا بندہ اپنی عدالت لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اور اگلی بات سنو، حضرت نے لکھا کہ اس آیت کا تعلق حضور کی زندگی کے ساتھ نہیں بلکہ اس آیت کا تعلق قیامت کی صبح کے تک ہے۔ جب حضور زندہ تھے تو فیصلہ لے کر جانا حضور کے پاس تھا، حکم تھا، جب حضور نہیں ہے تو اب فیصلہ حضور کی شریعت کرے گی، لہٰذا اب جب فیصلہ ہوگا تو وہ شریعت کی بنیاد کے اوپر ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ہر بندہ اپنے طور پر حد نافذ کر رہا ہے، ہر بندہ اپنے طور پر قانون کو ہاتھ میں لے رہا ہے، ہر بندہ اپنی عدالت لگا کر درست اور غلط، جائز ناجائز، حلال اور حرام کے فیصلے کر رہا ہے۔ اور ان فیصلوں میں سے ایک بڑا فیصلہ اس کو غیرت کے نام پر قتل کہتے ہیں۔ آج ہماری جو بات ہوگی اور گفتگو ہوگی وہ اس مسئلے کے اوپر ہوگی۔
آئے جو غیرت کے نام پر قتل ہے، اس کی شریعت کے اندر کیا حکم ہے؟ 2024 جو پچھلا سال ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی جو رپورٹ آئی، اس میں 392 خواتین ایسی تھیں جن کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا، اور یہ وہ عورتیں اور وہ رپورٹ ہے جو عدالت میں کیس آئے ہیں۔ گمنام کتنے ہیں، کتنوں کو جو ہے نا جی گمنامی کے اندر قتل کر دیا غیرت کے نام کے اوپر، وہ اس کے علاوہ ہیں۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ روز کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ جو ہے نا جی وہ سننے کے اندر آتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شریعت سے ایک کام اور حکم ثابت ہے، اور کوئی بندہ اس حکم کو ماننے کے اندر دل کے اندر تنگی محسوس کرتا ہے تو یہ ضعف ایمان کی علامت ہے۔ اس کی مثال مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے دی۔ ایک جگہ شریعت کا حکم ہے کہ تم تیمم کر سکتے ہو، اور شریعت نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم تیمم کرو، اور ایک بندہ کہتا ہے نہیں جی میں تو بڑے تقوی کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں، میرا تو دل ہی نہیں مانتا ہے تیمم کرنے کا۔ مفتی شفیع صاحب نے لکھا یہ تقوی نہیں ہے، یہ اس کے دل کا روگ ہے، یہ اس کے کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کر بھی نماز پڑھی ہے۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں تکلیف ہے یا تمہیں پریشانی ہے، جہاں پر شریعت نے اجازت دی ہے علماء سے پوچھ کر، تو تمہیں اجازت ہے تم بیٹھ کر نماز پڑھو۔ ایک آدمی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر اور کہتا ہے نہیں جی جیسے کیسے بھی ہو میں نے کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنی ہے، تو علماء نے لکھا یہ تقوی نہیں ہے، یہ اس کے کمزور ضعف ایمان کی اور اس کے دل کا روگ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، مفتی شفیع صاحب معارف القرآن اس آیت کے تحت آپ تفسیر دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنے مسائل کو علماء سے پوچھا کریں۔ جہاں علماء نے اجازت دی ہے، رخصت کی شریعت نے اجازت دی ہے تو رخصت کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ جہاں شریعت کہتی ہے نہیں عزیمت ہے تو وہاں پر ہم عزیمت کے اوپر چلیں گے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھو اب جو مسئلہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، غیرت کے نام پر قتل، اس کی سب سے بنیادی سبب کیا ہے؟ دین سے دوری ہے۔ جس طرح پچھلے جمعے میں نے کہا ہم قرآن و سنت سے واقف نہیں ہوتے، ہم شریعت سے واقف نہیں ہوتے، ہم احکامات سے واقف نہیں ہوتے، علماء سے پوچھتے ہوئے موت پڑتی ہے، اور جب مسئلہ کام تمام کر دیتے ہیں، ایک کی بجائے ٹھگ سے 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، جب جو ہے نا جی تجارت کے اندر معاملہ غلط کر دیتے ہیں، جب معاملات الٹ ہو جاتے ہیں، پھر آتے ہیں اور روتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارے لیے مسئلہ ٹھیک کرو۔ اب کیسے ٹھیک کریں؟ جب ٹھیک کرنے کا وقت تھا تب تم نے نہیں پوچھا، اب تو تم خود خراب کر چکے ہو، اب اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں؟ اس لیے گزارش ہے پہلے سے ہی پوچھ کر جو ہے نا جی معاملہ کرنا چاہیے۔ تو دیکھو اللہ جل شانہ نے اسی سورہ نساء آیت نمبر 93 کے اندر اتنا سخت حکم جاری فرمایا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ 5 سزائیں حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں، 5 سزائیں اللہ نے ایک مومن کو، مسلمان کو ناحق قتل کرنے کے اوپر اللہ نے 5 قسم کی سزاؤں کا بیان کیا، اور یہ قرآن کا حکم ہے۔ یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے کہ آپ لوگ کہیں گے کہ بھائی اس سے اور نہ اس میں اختلاف ہے، یہ اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام بول رہا ہے۔ آج کل لوگوں کو بڑا آسان کام ملا ہوا ہے جان چھڑانے کے لیے، شیطان ہے نا 70,000 تو اس کی نورانی جال ہیں، انسان کو کیسے پھنساتا ہے۔ ایک سے پوچھا مسئلہ، اپنی طبیعت کے خلاف نظر آیا، دوسرے مفتی کو فون کیا، طبیعت کے خلاف نظر آیا، تیسرے کو فون کیا، تھوڑا سا اس میں گنجائش نظر آئی، پھر چوتھے کو، جب تک اپنے مطلب کی بات نہ ملے نا اس وقت تک پیچھے پھرتے رہتے۔ اگر اس کو حق تلاش کرنا ہوتا نا تو یہ پہلے پر ہی اس کا دل مطمئن ہو جاتا۔ اور لوگ اپنی جان کیسے چھڑاتے ہیں؟ کہتے ہیں جی بھائی اس میں اختلاف ہے، جی اس میں علماء کا اختلاف ہے، جی یہ بھی کر سکتے ہو، یہ بھی کر سکتے ہو۔
خود ہی فیصل بنے ہوئے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ جس کو اللہ نے قرآن اور سنت کا علم دیا ہوا تھا، وہ بھی اپنے طور پر فتویٰ نہیں دیتا تھا، 40 بندوں کی جماعت بنائی ہوئی تھی، 40 بندوں کی، 40 بندے مل کر جو ہے نا جی فیصلہ کرتے تھے کہ اس شریعت کے حکم کو لکھا جائے یا نہ لکھا جائے۔ آج آلو ٹماٹر بیچنے والے بھی کھڑا ہو کر کیا کہتا ہے؟ کہتے جی یہ اس حدیث کی سند پر مجھے اعتبار نہیں ہے۔ یہ حدیث جو ہے نا جی کس کتاب کے اندر ہے؟ جیسے اس کے ابا جی نے ساری لائبریریاں چھانی ہوئی ہیں اور یہ بیچارہ جو ہے نا جس سے یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، تو حدیث کا مطلب کیا ہے تجھے یہ بھی نہیں پتا، حدیث کی اقسام کیا ہے تجھے بھی نہیں پتا، صحیح اور ضعیف حدیث کا فرق کیا ہے تجھے یہ بھی نہیں پتا۔ علماء کی زندگیاں لگ گئیں۔ امام بخاری جس کا تم نام لیتے ہو، ابھی تو میں صرف ایک اندازہ لگا رہا ہوں کہ یعنی کئی ہزار استادوں کا ذکر کیا امام بخاری نے، کئی سو نہیں، کئی ہزار استادوں کا ذکر کیا کہ میں نے اتنے ہزار استادوں سے یہ علم حاصل کیا ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، گوگل سرچ کرو، نیٹ سرچ کرو، فلانی ویب سائٹ کے اوپر جاؤ، فلانی ایپ کے اوپر جاؤ، 360 ایپ کھولو، سارا دین سمجھ آ جائے گا۔ اور امام بخاری ہزاروں استادوں کے پیچھے بیچارہ مارے مارے پھر رہے، صحابہ حضور کی مجلس میں آ رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے گھر کے باہر پڑے ہوئے ہیں، عبداللہ ابن عباس دروازہ کھولتے ہیں، دیکھا ابو ہریرہ جیسا شخص جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں دی حدیث یاد کرنے کی، گرد مٹی پڑی ہوئی ہے۔ یا دوسرے صحابی کے بارے میں آتا ہے، بڑے بڑے صحابہ کے بارے میں، علم کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کرنا پڑتا ہے، یہ میں نہیں کہتا، یہ سارے علماء نے لکھا ہے۔ علم بغیر ذلت کی نہیں حاصل ہوتا ہے، علم کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، علم کے لیے اپنے یہ ان گھٹنوں کو نہ توڑ کر بیٹھنا پڑتا ہے، علم کے لیے کسی کی مجلس میں جانا پڑتا ہے، علم کے لیے کسی کی باتیں سننی پڑتی ہیں، علم کے لیے سردی گرمی برداشت، بھوک پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے۔ یہاں دو مسئلے پتہ نہیں چلے اور حضرت علامت الدہر بن گئے، خود ہی فیصلہ کرنے بیٹھ گئے، خود ہی حدیثوں کے درمیان فرق کرنے بیٹھ گئے، نہیں جی وہ جس مولوی نے حدیث بیان کی وہ صحیح ہے، اس مولوی والی حدیث ضعیف ہے۔ بہرحال یہ چونکہ حقائق ہیں، بعض اوقات ہم بھی جذبات میں آ جاتے ہیں، یہ حقائق ہم روزانہ سنتے ہیں ایسی باتیں، اس لیے ہم نے عرض کیا کہ کسی موقع پر ہم بھی آپ کے سامنے عرض کر دیں۔ کوئی کہہ رہا ہوگا اس مسئلے کو بیان کرو، کوئی کہہ رہا ہوگا اس مسئلے کو بیان کرو، کوئی کہہ رہا ہوگا آپ نے یہ مسئلہ کیوں نہیں بیان کیا، کوئی کہتا ہے یہ مسئلہ کیوں نہیں بیان کی۔ مسئلے تھوڑے تو نہیں ہیں، اور الحمدللہ یہاں پر آتے رہتے ہیں مختلف مسائل، اب آپ کو یاد نہیں رہتے تو اس میں ہمارا کیا قصور۔ میں عرض کر رہا ہوں اللہ رب العزت نے 5 سزائیں ذکر کی ہیں کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے کے اوپر۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، سب سے پہلی سزا جہنم خالداً فِيهَا، جہنم ملے گی لیکن اس کے ساتھ فرمائے ہمیشہ کی جہنم ملے گی۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، آگے اللہ کا اس کے اوپر غضب ہوگا، آگے وَلْعَنَهُ، اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہوگی، آگے وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے میں نے بڑا عظیم قسم کا عذاب تیار کیا۔ اب جس عذاب کو اللہ عظیم کہہ رہا ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اللہ اس پوری کائنات کو مچھر کا پر بھی نہیں، یہ پوری کائنات اللہ کے سامنے مچھر کے پر کی قیمت کے برابر بھی نہیں، اور اللہ اپنے عذاب کے ساتھ عظیمہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اس کی سختی کیا ہوگی ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور آج دیکھ لو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کتنا قتل عام ہو چکے، اولاد کھڑی ہو رہی ہے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پیسوں کے لیے، بھائی بہنوں کا قتل، بہنوں اپنے جو ہے نا جی آشناؤں کے ساتھ مل کر اپنے شوہروں کا قتل، غیرت کے نام پر قتل،
جائیدادوں کے لیے قتل، حسد کینہ بغض کی بنیاد کے اوپر قتل، روزانہ یہ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے۔ نہ بوڑھے پر ترس، نہ نوجوان پر ترس، نہ بچے کے اوپر ترس۔ کس طرف یہ معاشرہ مارا جا رہا ہے؟ یہ وہ اسلام کے نام پر بنا ہوا ملک ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں ہر بندہ خود ہی شریعت بنا ہوا ہے، خود ہی قانون بنا ہوا ہے، خود ہی حدود جاری کر رہا ہے، خود ہی قصاص جاری کر رہا ہے، اور آگے سے دلیل بھی دے رہا ہے کہ جی میں نے جو ہے نا یہ شریعت کے مطابق کام کی۔ بات کہیں اور چلے گی، کافی ابھی تو باتیں کرنی ہیں، تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں 5 عذاب ہیں۔ اب جو بنیادی بات سمجھنی ہے، غیرت کس کو کہتے ہیں؟ علامہ زاہد الراشدی رحمہ اللہ نے مدذلو نے 2000 کے اندر، آج سے 25 سال پہلے اس پر ایک مضمون لکھا، غیرت کہتے کس کو ہیں، ذرا مفہوم سمجھنا۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے پہلی دفعہ کا بیان ہو، ہم نے صرف غیرت کا نام سنا ہوا ہے، لیکن غیرت کی شریعت کے اندر کیا حیثیت ہے یہ انشاءاللہ جب آپ سنیں گے۔ غیرت اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے مفہوم میں 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1، کوئی ناگوار بات دل دیکھ کر دل کی کیفیت کا متغیر ہو جانا۔ کوئی ناگوار، جو ایسی بات ہے جو آپ کو پسند نہیں آئی، آپ کی دل کی کیفیت بدل گئی، ایک یہ غیرت کے مفہوم میں داخل ہے۔ دوسری بات، اپنے کسی خاص حق میں غیر کی شرکت کو برداشت نہ کرنا۔ حق آپ کا ہے اور کوئی غیر اس کے اندر شرکت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کے بعد ان دونوں باتوں کے اجتماع سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو غیرت کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیرت کو صفات حمیدہ کے اندر شامل کیا ہے۔ غیرت جو ہے نا یہ شریعت کی صفت ہے، غیرت ایمان کی صفت ہے۔ بے غیرتی، بے حیائی، اس کی شریعت نے نفی بیان کی۔ اب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ وہ تو میں آگے عرض کروں گا۔ علماء نے لکھا کہ اللہ جل شانہ کی صفت غیرت ہی کا تقاضا ہے جو اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، باقی جس گناہ کو چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ یہاں پر بھی اصل میں صفت غیرت ہے۔ اللہ رب العزت اب کی غیرت کو یہ چیز گوارا نہیں ہے کہ عبادت، اطاعت، سجدہ، دعا مانگنا، حاجت روا، مشکل کشا، پریشانیاں دور کرنا، بیٹے دینا، بیٹیاں دینا، رزق دینا، زندگی دینا، موت دینا، صحت دینا، یہ میرا اختیار ہے۔ میرے اس اختیار کے اندر کسی اور کو شریک کرنا، میرے اس اختیار کے اندر کسی اور کے سامنے ماتھا ٹیکنا، کسی اور کی عبادت کرنا، یہ درجہ کسی اور کو دینا، یہ اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، باقی جس گناہ کو چاہوں گا معاف کر دوں۔ اس لیے قرآن میں سب سے زیادہ اللہ نے شرک کی مذمت بیان کی، یہ اللہ کے حق میں غیر کو شریک کرنا ہے۔ لہٰذا یہ غیر کی جو شرکت ہے، اس لیے علماء نے لکھا یہ غیرت کا تقاضا ہے کہ اللہ نے شرک کو معاف نہیں کرنا۔ اور غیرت کے مفہوم کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا، اس کی کوئی بندہ توہین نہیں برداشت کر سکتا۔ مومن کو سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات، قرآن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے جب ان کی ناموس پر بات آتی ہے تو مومن کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی غیرت کا تقاضا ہے، اس کو ایمانی غیرت کہتے ہیں۔ اس کے بعد غیرت کا جو مظاہرہ ہوتا ہے وہ میاں بیوی کے تعلق کے اندر ہوتا ہے۔ نہ تو کوئی میاں یہ برداشت کر سکتا ہے اس کی جو ہے نا جی جو حق ہے اس کے اندر کوئی اور بندہ شریک ہو، نہ بیوی یہ برداشت کر سکتی ہے کہ میرے حق کے اندر کوئی دوسرا عورت جو ہے نا جی وہ شریک ہو۔ تو میاں بیوی کا جو تعلق ہے اس کے اندر بھی جو بنیاد ہوتی ہے وہ غیرت ہوتی ہے، اور یہ جو ایک دوسرے کے اوپر وہ غیرت کھاتے ہیں وہ اسی تعلق کی وجہ سے کھاتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین سے یہ بات ثابت ہے۔ بطور مثال چند ایک بات ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں داخل ہوئے، ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا حجرے کے اندر، ابھی اس وقت پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو حضور علیہ السلام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا،
حضور کو جب غصہ آتا تھا چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آیا، فوراً کہا اے اللہ کے نبی یہ میرا رضائی بھائی ہے، یہ میرا نامحرم نہیں ہے، یہ میرا محرم ہے۔ علماء نے لکھا حضور علیہ السلام کے چہرے کا رنگ کا بدلنا یہ غیرت کا تقاضا تھا۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک عرض کیا، اے اللہ کے نبی اللہ سے عرض کیجئے، دعا کیجئے کہ پردے کا حکم آ جائے۔ آپ کی مجلس میں ہر قسم کے بندے آتے ہیں اور میری غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی ہے کہ آل رسول کے اوپر کسی غیر کی نظر پڑے، تو پردے کی جو آیات آئیں غیرت کا تقاضا تھا، سورہ احزاب کی آیتیں اتری۔ اسی طرح علماء نے لکھا کہ اس غیرت کا تعلق دونوں امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے، دوسری امہات المومنین میں سے ایک نے جو ہے نا کھانا بھیج دیا، حضرت عائشہ کو اس بات پر غیرت آئی، برتن ہی توڑ دیا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ میاں بیوی کے تعلق کے اندر یہ جو غیرت ہوتی ہے، اور میں نے جو غیرت کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کیا کہ غیرت کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ کوئی بندہ اس حق کے اندر جب کوئی شرکت کرتا ہے تو دوسرا بندہ جو ہے نا جس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اب اگلی لازمی جو بات گھر کے ماحول کے اندر گھر کی عصمت، چار دیواری، حیا، پردہ، اس کا خیال کرنا گھر کے بڑے کی ذمہ داری ہے اور یہ غیرت کا تقاضا ہے۔ اور جو بندہ اس کے اندر جو ہے نا کمزور ہوتا ہے تو پھر سنو مسند احمد کی روایت جس کو علماء نے صحیح قرار دیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، تین لوگ ایسے جن پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، ان میں سے ایک کون ہے؟ والدیوس الذی یقر فی آلہ الخبث، فرمایا ایک بندہ اس میں وہ دیوس ہے جو اپنے گھر والوں کی بے حیائی دیکھ کر بھی خاموش ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ، اکبر الآبادی نے 1940 میں ایک نظم کہی تھی پردہ کے متعلق، 1940 میں پاکستان وجود میں نہیں آئے تھے، کبھی ملے تو وہ نظم پڑھنا بڑی عجیب۔ تو اس کا ایک شعر بڑا عجیب سا تھوڑا سا مصرع ذہن میں ہے، مطلب ایک سوال جواب ہے، وہ عورت سے سوال کر رہے ہیں کہ بہن آپ کا پردہ کدھر گیا؟ 1940 کی بات وہ اکبر الآبادی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں میرا پردہ مردوں کی عقل پر پڑ گیا، میرا پردہ مردوں کی عقل پر پڑ گیا۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر بیٹی کی بے حیائی دیکھ کر خاموش، بیوی کی بے پردگی دیکھ کر خاموش، اولاد کی جو ہے نا بے غیرتی بے حیائی دیکھ کر خاموش۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی کی حدیث کہہ رہی، کسی بھی جگہ جا کر آج کل تو ویسے بھی ہر بندہ کہتے ہیں میں گوگل شریف سرچ کروں گا، سرچ کرو دیوس کا معنی ذرا دیکھو، دیوس کس کو کہتے ہیں، اور حدیث میں کتنی حدیث اس دیوس کے اوپر آئیں، اور خود صحابہ نے پوچھا کہ دیوس کا کیا معنی ہے، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود اور اس حدیث کے اندر فرمایا وہ دیوس الذی، دیوس اس کو کہتے ہیں یقر فی آلہ الخبث، جو اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں، بیوی بچوں کے اندر بے حیائی بے غیرتی دیکھ کر بھی خاموش رہے، یہ دیوس ہوتا ہے۔ آج پیسوں کے لیے، شہرت کے لیے، نام کے لیے ہر بندے نے جو ہے نا موبائل اٹھایا ہوا، کوئی فیملی ولاگنگ کر رہا ہے، کوئی اپنے گھر والوں کو دکھا رہا ہے، کوئی بچوں کو دکھا رہا ہے، عورتوں کو دکھا رہا ہے، دیکھنے والے کوئی ماشاءاللہ لکھ رہا ہے، کوئی سبحان اللہ لکھ رہا ہے، شرم ان کو بھی نہیں آتی ہے۔ ایسے فضول قسم کے لوگوں کے آپ دیکھو کروڑوں جو ہے نا ان کے پیچھے چلنے والے، کہتے ہیں میرے اتنے فالورز ہیں یعنی کہاں پر کون کون سے بندہ کس کس مسئلے کو روئے۔ لوگوں کی ذہنیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگاؤ، لوگوں کی ترجیحات کا اندازہ یہاں سے لگاؤ، لوگوں کی پسند اور ناپسند کا اندازہ یہاں سے لگاؤ، اور ہمارے آنے والی نسل جو آگے نسل آ رہی ہے جس کو ہم تو سمجھ رہے ہیں ہم نے ان کو بڑا پڑھا دیا، لکھا دیا، روشن خیال بنا دیا، اللہ کی قسم یہی انہی کے ہاتھوں تو ہو رہی ہے، بوڑھے ماں باپ قتل ہو رہے ہیں، عزتیں نیلام ہو رہی ہیں۔ پھر اس وقت غیرت یاد آتی ہے،
اس وقت بھائی کو غیرت یاد آتی ہے، خود ہی قانون ہاتھ میں لے لیتا ہے، کہتے ہیں جی میں نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا، تو نے شریعت کا حکم توڑا۔ جہاں غیرت کرنی تھی وہاں پر تم نے نہیں کی، یہاں تو مارنے کا تجھے شریعت نے حکم ہی نہیں دیا، یہاں تو شریعت نے تجھے اختیار ہی نہیں دیا، قانون ہاتھ میں لے کے لینے کا شریعت نے تجھے اختیار ہی نہیں دیا، تو اپنے باپ کے قاتل کو بھی اپنے ہاتھ سے خود قتل نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر جو ہے نا جی ایک عورت نے اگرچہ اس نے جو ہے نا جی باغی ہے، گھر سے گئی ہے، اگر اس نے حلال نکاح کیا ہے تو یہ باغنا جرم ہے، لیکن تیرا اس کو قتل کرنا جو ہے نا جی یہ کسی شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں۔ کوئی ایک فتویٰ اس کے اوپر دکھا دو، جہاں غیرت جاگنی تھی وہاں تیری غیرت نہیں جاگتی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، دیوس میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، تو اسی طرح میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اس کی شریعت کے اندر کسی طرح کی بھی کوئی اجازت نہیں۔ ایک موقع پر جب یہ حکم آیا نا، زنا جیسا عمل، قرآن نے اس کے لیے 4 گواہ، جو آنکھوں دیکھے گواہ ہوں، جو اپنی آنکھ سے یہ عمل دیکھیں اور گواہی دیں، تب زنا کا جو ہے نا جی کیا حکم ثابت ہوتا ہے۔ تو جب یہ حکم حضور علیہ السلام نے بیان کیا تو سعد بن عبادہ سردار مدینہ کے، انہوں نے کیا کہا، لو رأیت رجلا ما امراتی لضربته بالسیف غیر مصفع، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی یعنی اپنی مجلس میں کہ میں اب 4 گواہ تلاش کروں گا اگر اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھ لوں، میں تو اتنا انتظار نہیں کروں گا، میں تو سیدھا ان کی گردن اڑاؤں گا۔ حضور علیہ السلام کے سامنے اس کا ذکر ہوا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، کیا تم سعد کی غیرت پر تعجب کرتے ہو کہ سعد بڑا غیرتی ہے جی، اور سعد نے کہہ دیا کہ جی میں ایسی حالت میں بیوی کو دیکھوں میں تو گردن اڑاؤں گا۔ فرمایا واللہ لأنا اغیر منہ واللہ اغیر منی، فرمایا اس ذات کی قسم، اللہ کی قسم، میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں، حضور نے اپنے بارے میں فرمایا، اور پھر فرمایا اللہ مجھ سے زیادہ غیرت والے ہیں۔ یعنی یہ حکم جو 4 گواہوں کا ہے یہ کس نے دیا ہے؟ یہ اللہ نے دیا ہے، اور اللہ سے بڑی غیرت والی ذات کون ہے؟ یعنی یہاں پر حضور علیہ السلام نے سعد کی غیرت کا تذکرہ کیا ہے، لیکن سعد کے اس عمل کی، گردن اڑانے والے عمل کی حضور علیہ السلام نے تائید نہیں کی ہے، حضور علیہ السلام نے اس پر رضامندی کا اظہار نہیں کیا ہے۔ جو دیکھو ہر محدث نے اس حدیث کی یہی تشریح کی ہے، حضور علیہ السلام نے اس کی جو ہے نا جی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا، حوصلہ افزائی نہیں کی کہ ہاں بھائی خود ہی بندوق اٹھاؤ اور قتل کر دو، نہیں، شریعت کا یہ حکم نہیں ہے۔ لہٰذا میں عرض کر رہا ہوں، پیچھے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، یہ بھی ناحق قتل کے اندر آئے گا، اور اس کی سزا میں نے آپ کے سامنے قرآن سے بیان کر دی۔ اس لیے اب اس کے جو ہے نا جی سد باب، روک تھام کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اصل بات غیرت نہیں ہوتی، اصل بات جہالت ہے، رسم ہے، روایات ہیں۔ کہتے ہیں ناک کٹ گئی، خاندان میں جو ہے نا یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب اس کی بنیاد کیوں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، اور کس وجہ سے جو ہے نا جی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں؟ تو اصل بات یہ ہے کہ جب ہم پسند اور ناپسند کا اعتبار نہیں کرتے، جب ہم عورت، لڑکے اور لڑکی سے اس کی پسند نہیں پوچھتے، اللہ کا قرآن کہہ رہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، نکاح کرو ما طاب لکم، جو تمہیں پسند ہو۔ اب یہاں پر مردوں کو لیے حکم ہے کہ مرد سے پوچھا جائے اس کی اجازت، اس کی پسند ناپسند۔ شریعت کے اندر پردے کا کتنا حکم ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تمہاری یعنی منگیتر، جس کے لیے تمہارا رشتہ طے ہو رہا ہے، کوئی ایسے اسباب مقرر کر لیے جائیں کہ ایک نظر بندہ اس کو دیکھ لے، یہ بھی نہیں کہ باقاعدہ وہ جی اس کو کھانے پر بلائے اور اس کو ساتھ بٹھائے اور اس کو چائے پیش کرے، یہ نہیں، یہ شریعت کا حکم نہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی ایسی ترتیب بنائی جائے کہ جس کے اندر بے حیائی کا ارتکاب بھی نہ ہو، لیکن یہ بندہ ایک نظر اپنی اس منگیتر کو دیکھ لے۔ شریعت نے تو یہاں تک اجازت دی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے۔ اب یہاں پوچھنا گناہ سمجھتے ہیں اور لڑکیوں سے تو حرام سمجھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ناک کٹ گئی، پھر کہتے ہیں جی طلاق ہو گئی، پھر کہتے ہیں گھر سے بھاگ گئی۔
جب بھی شریعت کے حکم کو توڑو گے، جب بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے دین سے انحراف کرو گے، جب بھی میرے نبی کی اطاعت سے دائیں بائیں ہٹو گے، تمہیں آگے اسی طرح کی پریشانیاں نظر آئیں گی، چاہے تجارت ہو، زراعت ہو، ملازمت ہو، حکومت ہو، عدالت ہو، کسی بھی شعبے کے اندر ہو، جب بھی شریعت سے ہٹو گے، میرے نبی کے دین سے ہٹو گے، اللہ کی قسم تمہیں سکون نہیں مل سکتا، ساری دنیا کے خزانے تمہارے قدموں میں بھی لا کر ڈال دیے جائیں۔ کہتے ہیں وسائل نہیں ہیں، کدھر وسائل نہیں ہیں؟ الحمدللہ ہمارا ملک مالا مال ہے وسائل سے، امن نہیں ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، پریشانی ہے۔ جب بھی شریعت کا حکم ٹوٹے گا، عدالتوں میں شریعت کے خلاف جو ہے نا جی قانون ہوگا، اور حکمران جو قانون ہے شریعت کے خلاف قانون سازی کریں گے، اللہ کی قسم وہاں پر جو ہے نا جی چین و سکون نہیں آ سکتا۔ اب کوئی مثال ہو سکتا ہے یورپ کی، انہوں نے تو مانا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی سے دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، ان کے لیے تو اللہ نے اسی جہان کو جنت بنایا ہوا ہے، صرف ایمانی اعتبار سے، ورنہ ان کے قانون دیکھو، عدالتیں دیکھو۔ عمر لا چل رہے ادھر لندن انگلینڈ کے اندر بھی، عمر لا کے نام سے باقاعدہ اس کا نام دیا ہوا عمر لا، حضرت عمر کا قانون، اور ہم حضرت عمر کے گن گانے والے۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں، یہ سب سے بڑی ایک یعنی بڑی وجہ ہے آج کل کے دور کے اندر، اور اسی طرح باتیں تو بہت زیادہ ہیں، اس میں بہت زیادہ واقعات ہیں۔ ایک مختصراً کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کے زمانے میں عورت کتنی خود مختار ہوتی تھی۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیث رضی اللہ عنہ کا پورا واقعہ حدیث میں بہت لمبا واقعہ ہے، میں بہت تفصیل ہے اس میں۔ حضرت وہ غلام تھے، پھر ان کو آزاد کر دیا، شریعت نے ان کو اختیار دے دیا حضرت بریرہ کو۔ جب غلام آزاد ہوتے ہیں پھر اس کو اختیار مل جاتا ہے پہلے شوہر کے ساتھ رہنا یا نہیں رہنا۔ تو حضرت بریرہ بہت خوبصورت، اور حضرت جو مغیث تھے یہ حبشی تھے، حضرت بریرہ کو یہ پسند نہیں تھے، تو حضرت بریرہ نے جدائی اختیار کر لی، شریعت نے ان کو اجازت دی تھی اس بات کی۔ اب جب جدائی اختیار کی تو حضرت مغیث تو چونکہ اب حضرت مغیث کے بارے میں آتا ہے حدیث کے اندر کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں بھاگتے رہتے تھے، دیوانہ وار حضرت بریرہ کو یاد کرتے، آنسو بہتے رہتے، داڑھی ان کی تر ہو جایا کرتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ ابن مسعود فرمایا دیکھو تمہیں جو ہے نا جی اس کی اوپر ترس نہیں آتا مغیث کے اوپر، یہ کیسے جو ہے نا جی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا کہ میں حضرت بریرہ سے بات کرتا ہوں، سننا ذرا، اور اس کو امام بخاری نے نقل کی ہے۔ تو کہتے ہیں جی میں حضرت بریرہ سے بات کرتا ہوں۔ جب حضرت بریرہ سے بات کی تو انہوں نے کیا کہا، یا رسول اللہ تأمرونی، اے اللہ کے نبی آپ مجھے حکم دیتے ہیں کہ میں مغیث سے دوبارہ تعلق جوڑ لوں۔ حضور علیہ السلام فرمایا انما انا اشفع، نہیں میں سفارش کر رہا ہوں، حکم نہیں دیتا ہوں، اس لیے کہ شریعت نے تمہیں اختیار دیا ہے رہنے کا اور نہ رہنے کا، ہاں سفارش کر رہا ہوں۔ صحابیہ ہیں اور سامنے امام الانبیاء ہے، کیا فرماتی ہیں، لا حاجت لی فیہ، اے اللہ کے نبی حکم ہوتا تو مان لیتے، اگر سفارش کر رہے ہیں تو معذرت، میں مغیث کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تو حضور علیہ السلام نے کوئی زور زبردستی نہیں کیا، کوئی زور زبردستی نہیں کی۔ یہاں پر پوچھنا حرام سمجھتے ہیں، یہاں پر پوچھنا اپنی غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں، یہ شریعت نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ رسم ہے، یہ رواج ہے، یہ عصبیت ہے، یہ قومیت ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے، اس طرح کے پھر جو ہے نا جی واقعات تو تب بھی جو ہے نا جی اس طرح کے واقعات پیش آئیں گے۔ دیکھو یہ جو نکاح ہے نا اس کو معاملہ کہتے ہیں، تجارت، چھوٹا سا لین دین۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، جب تم چھوٹا سا معاملہ بھی آپس میں کرو تو رضامندی ضرور ہونی چاہیے دونوں کی۔ جب چھوٹے سے معاملے میں رضامندی ہے تو نکاح تو ساری زندگی کا فیصلہ ہے، اس میں رضامندی کیوں نہیں ہے، اس میں زور زبردستی کہاں سے آ گئی، اس میں جبر کہاں سے آ گیا۔ اس لیے گزارش ہے اگر ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو ایک تو اپنی اولاد کی نقل و حرکت کے اوپر نظر رکھو، دوسری ان کے پسند ناپسند کا خیال کرو، نکاح کو آسان کرو، نکاح آسان کرو۔ ایک ہی بات پورے معاشرے، لڑکا کچھ کرتا نہیں ہے، لڑکا کچھ کرتا نہیں ہے، پہلے پیروں پر کھڑا ہو جائے، پہلے کسی ایک جگہ کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث، کسی کا قول، کسی کا فتویٰ کہ پہلے لڑکا کام کرے اس کے بعد اس کا نکاح کرو، کچھ کہیں بھی نہیں۔ یہ ہم نے اس کو مشہور کر دیا ہے، یہ غیر و باطن سے یہ طریقہ چلے، حالانکہ کتنی حدیث اس کے اوپر ہیں
کہ اللہ پاک جو ہے نا جی نکاح کی برکت سے روزیوں کے اندر برکت ڈال دیتی. نکاح کو آسان کرو، اور اسی طرح نکاح میں بلا وجہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے. جب جو ہے نا جی جوڑ مل گیا بس فوراً نکاح کا جو ہے نا جی عمل کرنا چاہیے. اور پھر آخری بات کس میں عورتوں کی بھی رضامندی کا خیال کرنا چاہیے. اللہ جل شانہ سمجھ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا